ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 14 فروری 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 67 میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 25 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ. تم میں سے جس کے پاس فائنینشلی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے. المحصنات المؤمنات مومن عورتیں. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تو جو تمہارے پاس کنیزیں ہیں تمہارے قبضے میں لونڈیاں ان کے ساتھ نکاح کر لے. آزاد عورت کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں. آزاد عورت ایک خاندانی عورت کا ملنا ایک مشکل کام تھا عرب کے اندر. ایون آج بھی اگر آپ سعودی عرب کے لوگوں سے پوچھیں، لوگ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ عربی عورتیں کرتے رہتے ہیں وہ چاندے کمیر عربی ہیں. میرے بھائی عام جو عربی ہیں ان کو تو عورت ملتی ہی نہیں ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے. اتنے نخرے ہیں وہاں پہ عورتوں کے. تو اس زمانے میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح تو یہ بڑا مشکل کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لونڈیاں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، غیر مسلم مردوں کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتی تھیں، وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آتی تھیں لڑنے کے لیے، تو ظاہر اسلام میں تو آپ عورت اور بچے کو قتل نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا تھا. جو ایک سسٹم چل رہا تھا آہستہ آہستہ ڈسکریج ہوا اور وہ ختم ہو گیا. تو وہ جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو. اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ صفیہ جو لونڈی بن کے آئی تھیں نبی علیہ السلام کے پاس، یہودیہ تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، ان کو آزاد کر کے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا. تو جو غریب لوگ ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں
اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کریں گے اگر وہ مالک نہیں ہے. مالک ہیں تو ظاہر ہے وہ آزاد بھی کر سکتے ہیں, اور اگر مالک نہیں ہیں تو جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن پھر اس نکاح کے بعد اس لونڈی کا جو اوریجنل مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا کسی قسم کا. جس طرح کہ اس کی ایک نمائندہ مثال سیدنا عمار ابن یاسر کی جو والدہ تھیں سمیہ, اور والد جو تھے یاسر, یہ سمیہ جو ہے وہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھیں. بڑا شریف آدمی تھا, اس کے مرنے کے بعد یہ ابو جہل کے قبضے میں آ گئے یہ لوگ, تو اس کے مالک کی اجازت سے حضرت یاسر نے ان کے ساتھ نکاح کیا, ان سے عمار ابن یاسر پیدا ہوئے, اور یہ دونوں ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, کیونکہ بعد میں جب چچا مر گیا تو ابو جہل نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر, اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے اسلام قبول کرنے کے سبب. تو لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں نہیں کسی اور کی لونڈی ہیں, تو ایک غلام مسلمان ہے وہ دوسرے غلام کے ساتھ ظاہر شادی کرے گا, آزاد عورت اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی, اور اگر کبھی ہو بھی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ پھر نکاح نبھ نہیں سکتا. اس کی نمائندہ مثال سیدنا زید بن حارثہ کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ اسی لیے نہیں چلی کہ وہ ہاشمی خاتون تھی, یہ غلام زادے تھے. نبی اسلام نے اگرچہ بیٹا بنایا ہوا تھا ان کو, لیکن ہے تو غلام تھے, تو اس لیے وہ زیادہ عرصہ وہ شادی چل نہیں سکی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آزاد عورتیں نہ ملیں تو پھر جو کنیزیں ہیں یا لونڈیاں, جن کے حوالے سے میں پچھلی کلاس میں ڈسکشن کر چکا, آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ان کے ساتھ نکاح کر لو. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کے متعلق کیا کیفیت ہے. بعضکم من بعض, تم میں سے بعض سے ہو, یعنی یہ تو اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے آزمائش اس طرح کی بنا دی کہ کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی غلام ہے, کوئی آزاد ہے, تو لیکن ہے سب کے سب آدم کی اولاد سے, وہی اسی جن سے ہوا. فانکحوہن باذن اہلہن, تو نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف, اور انہیں حق مہر جو ہے وہ جو معروف طریقے پر حق مہر بنتا ہے اس معاشرے کے اندر وہ دو. محصنات غیر مصافحات, تاکہ وہ بھی پاک دامن بن جائیں اور بدکاری سے بچ جائیں. ولا متخذات اخدان, اور کسی قسم کی کوئی پوشیدہ دوستی نہ ہو عورتوں کے ساتھ. نکاح چونکہ اعلانیہ ہوتا ہے, پوشیدہ دوستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو لونڈیاں جو ہے ان کا کریکٹر بھی پورا صحیح ہوتا تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو محسنہ بناؤ. محسنہ یعنی حصار میں بند, کسی قلعے کے اندر بند. تو شریعت میں محسنہ وہ عورت ہے, وہ آزاد عورت جو کسی خاندان کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے. اگر وہ آزاد عورت ہے تو وہ اپنے باپ کے قلعے میں ہے, وہ محسنہ ہے. اگر وہ لونڈی ہے تو آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے, یا آزاد کیے بغیر بھی کسی غلام کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی محسنہ بن جاتی ہے کہ وہ ایک حصار کے اندر, قلعے کے اندر آ جاتی ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ, جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں, یعنی ایسی لونڈیاں جو شادی کر لیں, آزاد تو وہ نہیں ہو سکیں لیکن انہوں نے نکاح کر لیا تو اس کی وجہ سے محسنہ بن گئی. آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اگر پھر بھی وہ بے حیائی پر اتریں, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, پھر بھی اگر وہ بے حیائی پر اتریں, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ, تو ان پر سزا کا آدھا ہوگا جو کہ آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے. اب یہ جو آیت کا پورشن ہے, اس سے وہ لوگ جو شادی شدہ زانی کی سزا رجم کے قائل نہیں ہیں, جس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجماع ہے, بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, وہ اسی آیت کے حصے کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے گی, شادی کے بعد بھی اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا, رجم تو پورا ہی ہوتا ہے. یعنی رجم میں تو یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گاڑ کے زانی شادی شدہ کو پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. وہ سورہ نور میں جب آئے گا تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا, آلریڈی میری کئی ایک ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہیں. تو اب جو
لونڈی اگر بے حیائی کرتی ہے تو اب آدھا رجم کس طرح کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں امپلائڈ ہے کہ جو 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے سورۃ النور کے اندر، وہی شادی شدہ کی بھی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کی بھی، کیونکہ 100 کوڑے تو آدھے ہو کے 50 ہو سکتے ہیں، رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لاجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو، لیکن اگر آپ ان آیات کو دقت نظر سے دیکھیں اور جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا والمحصنات من النساء، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محسنہ قلعے میں بند عورت، 2 عورتوں کے لیے محسنہ لفظ بولا گیا، ایک وہ غیر شادی شدہ عورت جو آزاد عورت ہے، جو اپنے باپ کے انڈر رہ رہی ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے، وہ بھی محسنہ ہے، اور وہ شادی شدہ عورت جو ہے تو لونڈی یا غلام یا کنیز تھی لیکن اب خاوند کے انڈر آ گئی تو وہ بھی محسنہ ہے۔ دونوں کے اوپر محسنہ کا لفظ بولا گیا، لہذا چونکہ ٹاپک چل رہا تھا غیر شادی شدہ عورتوں کے حوالے سے محسنہ، اور ان کا کمپیریزن کروایا گیا کہ اگر تم ایسی محسنہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو آزاد ہے تو پھر لونڈی کو محسنہ بنا لو، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اب یہ کمپیریزن اس غیر شادی شدہ محسنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس محسنہ کا جو کہ لونڈی ہے اور خاوند کے انڈر آ گئی ہے، یعنی یہ خاوند کے انڈر والی محسنہ بمقابلہ باپ کے انڈر رہنے والی محسنہ۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ غیر شادی شدہ محسنہ ہے جس کے بارے میں 100 کوڑے ہیں، تو اس کے آدھے اس کو لگیں گے۔ اگر کوئی لونڈی شادی شدہ کرے گی تو شادی شدہ لونڈی کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اس وسوسے کا جواب جو غامدی صاحب کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا امین احسن اصلاحی صاحب کی طرف سے کہ جی آدھا تو رجم ہو نہیں سکتا، تو یہ رجم کا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے، اس میں تو اس محسنہ سے کمپیئر کروایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ محسنہ ہے۔ تو غیر شادی شدہ کے لیے تو ہم رجم کے قائل بھی نہیں ہیں، اس کے لیے سورۃ النور میں 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو 50 کوڑے بنتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں پہ کلیئر کر دیا، باقی انشاءاللہ سورۃ النور میں جب جائیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس کو ڈسکس کریں گے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وہ جو آزاد عورتوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے آدھا عذاب یعنی آدھی تکلیف 50 کوڑے انہیں دی جائے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اب نبھا بھی سکے شادی، یعنی اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے ہونے چاہیے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر اختیار کرو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صبر ظاہر ہے وہ تو میں نے پہلے بھی سورۃ النساء کے تعارف میں ڈسکس کیا تھا، صبر پھر یہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں کتابوں میں ہے، متفق علیہ ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے۔ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فائنینشیل استطاعت، تو وہ روزے رکھے اور اس کے ذریعے اپنے اس معاملے کو ایڈریس کرے، سیکس والے جو جذبے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ روزے رکھے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت کے احکام کھول کھول کر تم سے بیان کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں اس راستے پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر، ان کی راہوں پر۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ یہ شریعت کی پابندیاں لگائی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھی اچھے لوگوں کے راستے کے اوپر چلایا جائے۔ یعنی جو بے حیائی والا ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں، سنت میں اس معاملے کے اوپر بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں۔ اسلام کے جو پردے کے اور سیکس ڈسپلن کے احکامات ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت فرمائے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تمہاری طرف۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں،
ان کی تو خواہش یہ ہے ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم بھی حق سے بالکل منہ موڑ لو اور ان کے راستے کے اوپر آ جاؤ، یعنی جو بے حیائی کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں۔ آج کے ماڈرن دور میں جو بالکل سیکولر ہو چکے ہیں، مسلمانوں میں ہو چاہے کرسچنس کے اندر، وہ شریعت کو اپنے لیے لعنت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پابندی انسان یعنی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جتنے اس قسم کے جو اسلام چھوڑ گئے ہوئے ہیں یا ایتھیسٹ ہو گئے ہوئے ہیں، عیسائیت کو چھوڑ کے ہو گئے ہوئے ہیں، آپ اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بار بار یہی رونا روتے ہیں کہ ہم ہر وقت اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، اس کی وجہ سے ہم سائیکو پرابلم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ حالانکہ یہ سائیکو پرابلم نہیں ہے، بلکہ ان پابندیوں کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہے ہمارے لیے، اور ہم لاجیکلی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں اگر اسلام کا سیکس ڈسپلن نہ ہو تو کیا میاں بیوی کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکتے؟ تو انسان کو اللہ نے جانوروں کی طرح تو پیدا نہیں کیا، یہ تو ایک خاندانی نظام کو لے کے چلتا ہے۔ خاندانی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیکس ڈسپلن ہو۔ اگر سیکس ڈسپلن نہیں ہوگا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ خاندانی نظام دو چیزوں کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ کس پہ ہے؟ نمبر 1 سیکس اور نمبر 2 اولاد۔ انہی دو چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے تو علیحدگی ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے انسانوں نے کوئی جانوروں والی زندگی تو نہیں گزارنی، ایک خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے۔ جب خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے انہوں نے، تو پھر سیکس ڈسپلن بھی سخت ہوگا اور اس میں کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی۔ پھر یہ حجاب، پردہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر شریعت کی پابندیاں بھی آئیں گی۔ اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ اور اگر ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو وہ کیسے مخلص ہوگی؟ یہ خاندانی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس کے لیے پھر سیکس ڈسپلن ہوگا، پردہ بھی ہوگا، آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی۔ جو سورہ نور میں آیا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اچھا، یہ نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ کئی فتنوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، صرف سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، دنیاوی خواہشات سے بھی۔ یہ جو لوگوں کو خام خواہ ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے بھی 50 جگہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کون سا ماڈل آیا ہے، نمبر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیڑے شہر دی ہے، تو بس وہ اسی چکر میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ یہ صرف بد نگاہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، بد نگاہی یہ بھی ہے کہ آپ خام خواہ لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے اندر خام خواہ کا وہ جیلسی فیکٹر پیدا ہو، اور اندر ہی اندر آپ کوڑتے رہیں، اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حرام اور حلال کی تمیز گنوا دیں۔ دنیا کے جتنے فتنے ہیں نا، ان کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے۔ جتنے فتنے، خواہشات جتنی بھی جڑی ہوئی ہیں وہ آنکھ کے ساتھ ہے۔ تو نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے۔ کہتے پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر معاف کا یہ مطلب نہیں کہ نظر ڈال کے معافی مانگنی ہے، پہلی نظر ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر۔ وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچانک جو نظر اٹھ جائے میں فوراً نیچی کر لوں۔ اچانک کا مطلب ہے کہ فوراً اٹھی۔ لیکن ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ آنکھیں اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بڑی دور تک آپ نہ بھی دیکھ رہے ہو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے سامنے سے اسلامی بہنیں آ رہی ہیں، تو اب یہ تو نہیں وہ دیکھ کے پہلی نگاہ کرے گا اور پھر نیت کرتا ہوں پہلی نگاہ کی اور پھر نیچے، نہیں، بس اس کا اس وقت پتہ لگ جانا ہی اس کی پہلی نظر ہو گئی۔ اب دیکھنے کے اوپر وہ اس کی دوسری نظر شمار ہوگی۔ اور جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا میرے بھائی، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی وظائف کر لے، وہ فتنے سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، ایک کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے نا۔ آپ نے وضو ہی نہیں کیا، آپ جتنی مرضی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہونی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں روحانیت آ جائے
میں بے حیائی سے بچ جاؤں، گندے گندے خیالات، کہتے ہیں گندے گندے خیالات آتے ہیں، وہ کام ہی تمہارے ایسے ہیں کہ گندے گندے خیال آئیں. ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو، ایسے میگزین پڑھنا چھوڑ دو، ایسی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. جب آپ وہ اس ماحول سے ہٹیں گے خود بخود اندر کی تطہیر شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے پہلی شرط نگاہوں کی حفاظت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی لگا کے بیسیکلی ہمیں دنیا کے اندر ہی آزاد کر دیا خواہشات سے. ورنہ یقین کریں کتنی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر لیں گے یا تعلق قائم کر لیں گے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس کا اینڈ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ میاں بیوی آپس میں بانڈ رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، کوئی ایکسٹرا کوئی کسی قسم کا معاملہ سٹارٹ ہی نہ ہو تاکہ آگے معاملات چلیں ہی نہ. لہذا شریعت کی پابندی انسان کے لیے نعمت ہے. میں اکثر نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر نمازوں کے اوقات نہ ہوں تو جانوروں والی زندگی ہے انسان کی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ان کو مغرب کے وقت نیند آئی ہے نا، سو گئے ہیں، اب جا کے رات کو 1 بجے آنکھ کھلی ہے، باقی سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اب وہ جاگا ہے، اب اس کو لگی ہوئی ہے بھوک، اب جائے گا فریج میں جا کے دیکھے گا، بجلی ہوگی تو چلو اوون میں کچھ گرم کر لے گا، پڑا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ کھانے پینے کی طرف سے بھی ڈسٹرب ہوگا. اب رات کو 1 بجے جاگ گیا ہے تو اب نیند بھی نہیں آئے گی، اور فجر کی جیسے ہی اذانیں شروع ہوں گی نیند آ جائے گی. اور جب ناشتے کا وقت ہوگا وہ الٹا پڑا ہوگا، گھر والے ناشتہ کر رہے ہوں گے. تو نمازوں کا اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو جانوروں والی زندگی ہے آپ کی. نماز کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو مینٹین رکھتے ہیں. عصر کے بعد آئے ہیں نا، نیند بھی آئی ہے، بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے چلو میں اب کھانا کھا لوں، عشاء بھی تو پڑھنی ہے، عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی سوؤں گا. لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہ ہو، جو اکثر ہمارے مسلمانوں کے نوجوان بھی ذرا ان کی حالت دیکھ لے کیا ہے، جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر. تو شریعت جو ہے یہ لعنت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، اور یہ اللہ نے یہ پابندیاں لگا کے ہم پر احسان کر دیا. یہ پابندیاں نہیں ہیں بلکہ ہمیں سلیقہ سکھایا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پیٹرن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سکون کی زندگی گزاریں. کوئی بندہ روزانہ 1 فلم بھی دیکھ لے، 2 فلمیں بھی دیکھ لے، کتنی دیکھے گا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بور ہو جائے گا، اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. انسان کی زندگی ایک خاندانی زندگی ہے جس میں ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں، ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہے آپ نے. اور اسی لائف میں کہنے کو تو وہ پابندی ہے، لیکن وہ پابندی ایسی پابندی ہے اس کی وجہ سے آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی ڈاکخانے کے باہر بینک میں یا ڈاکخانے کے باہر بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں پہ 1000 لوگ بل جمع کروانے کے لیے آ جائیں، اگر تو وہ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو سارے کرا لیں گے، اور اگر قطار نہیں بنتی تو پھر تو شام تک بھی فارغ نہیں ہوں گے، اور لڑائی جھگڑا بھی الگ سے ہوگا. ڈسپلن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس طرح شریعت بھی ایک ڈسپلن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل راہ حق سے منہ موڑ لو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے. رحمت سے مراد شریعت کی پابندیاں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہلکا کر دے بوجھ. یہ ساری کی ساری پابندیاں لگا کے اللہ نے آپ سے بوجھ ہلکا کیا ہے. شریعت کی پابندی لگا کر آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے، انزائٹی سے بچا لیا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا. یہ حقیقت بات ہے. انسان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو اس کو سب پہ بھاری کر دیتی، وہ عقل ہے. باقی ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں سے بہت کم ہے. ہاتھی جو ہے نا وہ زمین پہ پاؤں مار کے نا 40 کلومیٹر دور تک نا کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ. 40 کلومیٹر. کتے کی سونگنے کی حساب دیکھ لیں، عقاب کتنے کلومیٹرز اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے. تو آپ جانوروں کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کریں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ جو سرخاب آتے ہیں رشیا سے، جب وہاں پہ زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں.
5,000 کلومیٹر ایٹ لیسٹ سفر کر کے آتے ہیں ہر سال، اور وہ ہوا میں ہی سفر کرتے بھی سوتے بھی ہیں اور اسی دوران اڑتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے ویوز جو یعنی ایئر کے جو مختلف لیئرز ہیں کس لیئر میں اڑنا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں۔ وہ میرے بھائی کے ایک دوست ہیں، تو وہ سرخاب کا شکار کر کے نا تو گھر میں ایک دفعہ سرخاب دینے کے لیے آئے، تو مجھے کہنے لگے علی بھائی یہ پر دیکھیں، یہ وہ پر ہیں جو بوئنگ اور ایئر بس کا کوئی جہاز بھی اس طرح کے پر نہیں رکھتا جو اللہ نے اس کو پر دیے ہیں۔ فیولنگ کی بھی ضرورت نہیں سر، بس وہ وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں وہ سوتے بھی ہیں، کھانے پینے کی بھی کوئی حاجت نہیں ان کو، یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب موسم دوبارہ نارمل ہوتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جانوروں کو آپ کسی بھی جانور کی اگر خوبیاں گننی شروع کریں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی زخم ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کپڑے اللہ نے ایسے دیے ہیں ان کو کہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، نئے پہننے پڑتے ہیں، اللہ نے پر دیے ہیں وہ خود بخود ٹوٹتے ہیں، نئے اگتے ہیں، صفائی والا معاملہ بھی ان کا ہوتا رہتا ہے، ان کو کوئی نلاتا دلاتا نہیں ہے۔ تو آپ ایک ایک اگر جانوروں کی کوالٹی دیکھیں تو انسان تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جو اللہ نے فرمایا میں خلق الانسان ضعیفا، اتنا کمزور ہے انسان کہ آپ انسان کے بچے کو ٹیبل پہ رکھ دینا وہ نیچے گر جائے گا، لیکن آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھیں وہ نیچے نہیں گرے گا، اس کی جبلت میں اللہ نے ڈال دیا۔ یہ جو مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے جب نکلتے ہیں انڈے سے، کس اسکول میں جاتے ہیں وہ؟ دانا چگنا سیکھنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور جب چیل آتی ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں، ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں، انسٹنکٹ میں ساری خوبیاں ڈال دی ہیں، اور انسان کو صرف ایک چیز ہے وہ عقل، جس کی وجہ سے اس نے سب کو قابو کیا ہوا ہے۔ ادروائز انسان کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں کے مقابلے پہ بہت کم ہے، انسان بہت کمزور ہے، جانوروں سے ڈر جاتا ہے، لیکن عقل دیکھیں آپ کے، عقل کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی شیر ان کا شکار کر لیتا ہے۔ اگر ان کے پاس بھی وہی عقل ہو تو زمین پہ انسانوں کو نہ زندہ رہنے دیں۔ ہاں جی جناب، بس وہ آپ ایک عید قربان پہ صرف ایک ہی بیل ذبح کریں گے، باقی بیل پھر آپ کو ذبح کریں، ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اگلا پکڑ کے آپ لاتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں آپ۔ ورنہ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، تو آپ بیل میں جتنی طاقت ہے آپ اس کو گرا سکتے ہیں اگلے بیل کو۔ انسان اپنی عقل کی وجہ سے چل رہا ہے لیکن ہے کمزور۔ اب میرے بھائیو، اگلی آیت جو ہے نا سورہ النساء کی آیت نمبر 29، یہ بہت کریٹیکل آیت ہے۔ انسانی تمدن کے اعتبار سے انسان چونکہ ایک خاندانی زندگی کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے، ایک معاشرے کو وجود بخشا جاتا ہے خاندانوں کے ذریعے، تو کسی بھی معاشرے کی بقا دو چیزوں کے اوپر ہے، نمبر 1 احترام جان اور نمبر 2 احترام مال۔ جس معاشرے کے اندر جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوگی وہ بدترین معاشرہ ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے آخری خطبات میں سے ایک یوم النحر کا خطبہ ہے جو آپ نے 10 ذوالحجہ 10 ہجری کو منا کے میدان میں دیا۔ ایک وہ ہے جو عرفات کے میدان میں دیا تھا، ایک منا کے میدان میں دیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون سا شہر ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا لیکن ہم نے جواب اس لیے نہیں دیا، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام ان ساری چیزوں کے نام چینج کرتے ہیں۔ تو اس میں کئی اور الفاظ ہیں جو آج ٹاپک نہیں ہے، اس میں ایک لفظ ہے، آپ نے جو ایک جملہ بولا کہ تمہاری جان، تمہاری مال اور عزت ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ شہر مکہ کی حرمت ہے اور اس جگہ کی حرمت ہے، یعنی شہر مکہ کی، اس مہینے کی اور آج کے اس دن کی، قربانی کے دن کی حرمت ہے نا، جس طرح اللہ کے نزدیک یہ عزت والا ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے،
اور شہر مکہ یہ حرمت والی جگہ ہے. جس طرح یہ حرمت والی چیزیں نا، اس طرح ایک دوسرے کی جان مال عزت ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے. اور یہ نبی اسلام نے کمپیریزن اس لیے کرایا کہ کعبے کی توہین کو تو لوگ گناہ سمجھیں گے، لیکن کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کو گناہ نہیں سمجھیں گے. تو نبی اسلام نے وہ جو ایک کہتے ہیں نا پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے نا، کہ صرف دین کے ظواہر کو لینا اور اخلاقیات کو چھوڑ دینا، اس کو آپ نے کنڈیم کیا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ چیز بہت بڑا گناہ ہے کہ کعبے کی بے حرمتی کرو یا حرمت والے مہینے میں لڑائی کرو جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہے، اور اس مقدس جگہ کی حرمت کو پامال کرو، یا آج کے اس عید کے دن جو 10 ذوالحجہ کا دن ہے، یوم النحر، قربانی کا دن، اس کی توہین کرو، تو اللہ کے نزدیک تو اسی طریقے سے دوسرے کی جان مال عزت اور آبرو والا معاملہ ہے. احترام جان اور احترام مال کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو احترام جان اور احترام مال نہیں ہوگا، معاشرہ قائم نہیں رہے گا. اسی کو سپورٹو وہ مولا علی کا قول ہے جو تواتر کے ساتھ امت نے نقل کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر مذہب اور دین کے تو چل سکتا ہے، لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا. انصاف کیا ہے؟ کہ میری جان اور مال کسی دوسرے انسان سے محفوظ رہے، اور اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو جوڈیشری مجھے میرا حق دلائے انصاف کے ساتھ. جو ہمارے حکمران صرف باتیں کرتے ہیں جی عدالتیں آزاد ہوں، حالانکہ عدالتوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. ہاں، اگر کوئی دلیر قسم کا کوئی جج آ جائے تو پھر انہی سیاسی لیڈروں کو فکر پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں اس کو نوکری سے نکال دو، اس کے خلاف پراپوگنڈا چلاؤ، اس کو جیسے وہ مولوی گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہیں نا، تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے اداروں کے لوگ وہ دلیر لوگوں کو نا جو ہے نا یہود و نصارہ کا انڈیا کا ایجنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. گالی وہی ہے، ذرا شکل دوسری ہے اس کی. مولویوں کے پاس گالی یہ تو نہیں ہوگی کہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، گستاخ رسول ہے، یہ اس قسم کے الفاظ بولیں گے. لیکن ہماری سیاسی جماعتیں اور جو اختلاف رکھنے والے ادارے ہیں وہ دوسروں پہ ظاہر ہے یہ الزام تو نہیں لگائیں گے، وہ الزام یہ لگائیں گے کہ اس کی محب الوطنی کے اوپر ہمیں شک ہے، اس کے دشمنوں کے ساتھ روابط ہیں. تو جوڈیشری جس معاشرے میں آزاد نہیں ہوگی، یہ آج ہم یورپ اور امریکہ کی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پر کتنی بے دینیت ہے. صرف ایک چیز ہے وہاں پہ، انصاف ہے. یہ بات کرنا آسان ہے نا. ہمارے ملک میں تو آپ دوسرے فرقے کے بندے کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ترقی کر جائے. یورپ اور امریکہ کے اندر انہوں نے نہیں یہ دیکھنا کہ یہ سب کانٹیننٹ کا رہنے والا ہے، یہ چائنا کا رہنے والا ہے یا ہمارا شہری ہے، جو پرفارم کرے گا اوپر جائے. کتنے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ بلینر وہاں ہوئے ہیں اور کوئی اسے ان کی دولت ہتھیا نہیں سکتا، اغوا برائے تاوان نہیں کر سکتا. آپ ذرا امیجن کریں، ادھر یہاں حوصلہ ہے کسی میں؟ یہاں تو کئی ٹی وی چینلز والے ہیں، جب وہ ان کی مرضی کا کام نہیں کرتے تو ان کو فون کر کے کہتے ہیں جناب باز آ جاؤ نہیں تے تانوں قادیانی ڈکلیئر کرن لگے ہیں. 2-4 ویڈیو چڑھانیاں نے نا، وہ اپنے آپ پروگرام ہی ڈیلیٹ کر دے گا اپنے. یہ ہتھیار کسی کے پاس یورپ اور امریکہ میں آیا کہ آپ کو قادیانی ڈکلیئر کرنے لگے ہیں؟ کر کے دیکھو، اگلے کورٹ میں جائیں گے ہرجانہ بھگتنا پڑے گا آپ کو. یہاں کوئی نہیں سنوائی نہیں، کہیں پہ الزامات جھوٹے لگا دیتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے اوپر کس طرح الزام لگاتے ہیں. کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، دوسرا کہہ دیتا ہے کہ جی یہ جناب انڈیا کا ایجنٹ ہے، اور اسی طرح چل رہا ہے. تو یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو احترام جان اور احترام مال، تو سیدنا علی کا جو قول ہے نا کہ انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں رہ سکتا، انصاف کی وجہ سے وہ معاشرے قائم ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں وہاں پہ لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ آپ اپنے مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مولوی چوکی نہ دے تو انہوں کدھر ہے. آپ یورپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ کو یہودی اور عیسائی پادریوں سے بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ آپ دین کی بات کر رہے تھے، یہ آپ کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں. تو اسی لیے یہاں جتنے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے یا مذہبی طور پہ اپنے آپ کو علماء کرام کے شر سے بچانے کے لیے غیر مسلم ملکوں میں ہی تو جاتے ہیں، مسلمان ملکوں میں تو نہیں جاتے. آپ دیکھ لیں کتنے آپ کے علماء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں
جاوید احمد غامدی صاحب ہندوؤں کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے، لیکن وہاں دیکھ لیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب امریکہ چلے گئے ہیں تو وہاں ان کو سکون ہے. اپنی بات ٹھیک ہے، علمی اختلاف کو رکھ سکتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ لوگ علمی اختلاف نہیں رہنے دیتے. مجھے خود غامدی صاحب بتانے لگے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں، ماڈل ٹاؤن میں جب رہتے تھے. تو ایک دن کہتے ہیں ایک مسجد کے بزرگ نے مجھے سائڈ پہ جا کے کہا، اور کہا بڑے اخلاص کے ساتھ کہ دیکھیں آپ کی مطلب اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن آپ اپنی جان کے تو دشمن ہیں، ہمارے پہ مہربانی فرمائیں، یہاں پہ بم پھٹا تو ہم آپ کے ساتھ خام خواہ شہید ہو جائیں گے، تو آپ گھر میں نماز پڑھا کریں. کیونکہ ان دنوں وہ یہ ضرب عضب اور رد الفساد نہیں ہوا تھا نا، تو اس لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں نا وہ بڑے عروج پہ تھے، اور غامدی صاحب ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، مولوی تو ظاہر آپ کو پتہ ہے سپورٹر تھے، اور کسی زمانے میں ہمارے وہ ریاستی ادارے بھی ان کے سپورٹر تھے. وہ جب پھر ان اداروں کو فٹ ہوئے وہ بندے، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے یہ تمہارے گاٹے فٹ ہو جائیں گے، اپنی جو ہے نا یہ ڈاکٹرن بدلو، اپنا نیریٹو بدلو. اب شکر ہے کہ ان کو سمجھ آئی، لیکن بہت بعد میں سمجھ آئی، جب ہمارے کتنے فوجی جوان شہید ہوئے، آج تک کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اب جا کے یہ سکون ہوا ہے کافی حد تک. تو وہ غامدی صاحب کہتے ہیں مجھے وہ کہنے لگے بڑے خلاص کے ساتھ کہ بھی آپ گھر نماز پڑھا کریں. تو کہتے ہیں اس دن میں نے پھر فرسٹ ٹائم یہ سوچا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے. تو یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ملک چھوڑ کے کیوں چلے گئے. جناب آپ کی تو جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہو یا غلط حدیثیں بیان کر رہا ہو جو حدیثیں ہو ہی نہ، اور جھوٹے واقعات بیان کر رہا ہو، آپ جمعے کے خطبے کے بعد اس سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. اپنی تو آپ کی جرت یہ ہے، اور لوگوں کو مشورے دیتے ہیں جی چوک کے رکھو کام. وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتا سلوا لیا تھا، تو ان کے سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو نے کپڑے کیسے سلوائے ہیں، کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا، یہ تو نے کیسے سلوایا. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی، ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا. تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو، ہم سنیں گے بھی، تم حکم دو، ہم اطاعت بھی قبول کریں گے. یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا، کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا. وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ 4 سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے، آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 25,000 کا تو پیٹرول نہیں اس میں پورا ہوتا. تو یہ اللہ کی اتنی مہربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں. تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایک صحیح جملہ انہوں نے، یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. کمرے چ نہیں جانا، ہاں کمرے چ گئے تو ہوتا جنت ہی پہنچا دیں تو. ہاں جی کمرے چ نہیں جانا. انہوں نے کو تقریر باہر کی تھی، جواب بھی باہر دیو، کمرے چ نہیں جواب دینا. تقریراں کر دیو باہر ممبر ہوتے تو جواب لینا سے کہا دیو کمرے جاؤ تھوڑا اکرام مسلم کریے. تو سب کہانی ہے، یہ نہیں آپ کے اکاؤنٹیبل ہو سکتے. صرف آپ ان کی تقریریں سن لیں. اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو بھی بہنا نہ چھوڑ دیں میرے بھائی. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی پرائم منسٹر، کوئی آرمی چیف اس لائف کو نہیں انجوائے کر رہا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی تو عزت لوگ اس کے عہدے کے دبدبے کی وجہ سے کریں گے، اور اتنا ہی عرصہ کریں گے جتنے دن ہے وہ. بعد میں آپ دیکھ لیں آج مشرف کا کیا حال ہو رہا ہے. لیکن علماء وہ ہیں جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں، وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے. کیوں کہ وہ انہوں نے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا. اتنی مت مار دی ہے یار انہوں نے. تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی، چونکہ یہ آیت بہت کریٹیکل ہے. آیت نمبر 29 سورہ النساء کی، احترام جان اور احترام مال. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے. الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم. ہاں تم مل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا وہ پارٹنر ہے آدھا آپ ہیں اور کمائی ہوتی ہے، یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، محنت دوسرے کی ہے، سرمایہ اس کا تھا تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا.
تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، وہ کاروبار ہے مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں، ویسے نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہاں اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے، اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جب اللہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا، تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ، آدم کے بچے بنو، شیطان کے بچے نہ بنو۔ شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تھی۔ تو آدم کے بچے بنو۔ آدمی کون ہوتا ہے؟ جو آدم کی اولاد میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ احترام جان اور احترام مال آیا ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا۔ تو یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ اب چونکہ اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی ہیں، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں، جس حدیث کے اندر وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے۔ تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ حدیث بیان کر چکتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو ہر حال میں، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کے حاکم ہیں، ہمارے امیر ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں؟ آپ ذرا لیول دیکھیں، یہاں تو مفتی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کتے کی طرح پڑھتا ہے آگے سے، یہاں ایک تابعی صحابی کو آیت سنا رہا ہے کہ سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ فرق دیکھا؟ قرآن اسی کہتے ہیں کتابوں کو مانے، اس نے بابے کو نہیں مانا، اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے کو، یعنی میں رسپیکٹ کے طور پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا تم توہین کر رہے ہو، تو وہ خاموش ہو گئے، اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اب سوال ہی بڑا ڈاڈا تھا، ایک تو حکمران کی بات کی اور کہا کہ وہ آپ کا کزن بھی لگتا ہے۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے اندر اندر وہ حکم دے، اور جس میں وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہی ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور یہ صحابہ کا ایٹیچیوڈ تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو راستے میں اس امیر کو غصہ آ گیا، غصہ آیا تو اس نے ایک لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ جلایا، بہت بڑا لکڑیوں کا آپ سمجھ لیں گٹھا جمع کر کے اس کو آگ لگائی، اور اس نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارا امیر بنایا اور امیر کی اطاعت واجب ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں
کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ. یعنی غصہ ٹھنڈا کرنا سی, انہوں نے وہ آگے سٹ رہے. اب وہ تو جناب آگے کو مخلد تو نہیں تھے نا سر, وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا لاؤ چھال. انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا جملہ بولا, انہوں نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دین کو قبول کیا تھا ہم نے, اور تم ہمیں آگ میں پھینک رہے ہو. ہائے ہائے ہائے. آج کوئی یا تو لوگ پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح کرتے ہیں. چلے بچے ذبح کرنا تو آپ کو یعنی ایک دم لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیروں کے, بزرگوں کے, مفتیاء کے, علماء کے کہنے کے اوپر لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں, رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. بچہ مر جائے تو نظر آ جاتا ہے. انہوں نے آپ کا ایمان بھی قتل کیا ہوا ہے, وہ ایمان ہم قتل کروا لیتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی, وہ جانے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنبھال لیں گے. وہ کہ تساں بن گئے تو ہم نال ہی لے کے جان گے جتنے انہوں نے آپ جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو خیر اسی دوران وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, اور جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے نا, انہوں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کی کہ جی آپ کے امیر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امیر, مفتی, بزرگ, اگر کوئی صحابی بھی ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف چلنے کا آپ کو کہے تو آپ نے نہیں ماننا. یہ ہے اس میں سے میسج. آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے فالو کرنا ہے. اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یہ سورہ لقمان میں بھی آیا نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں نا کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو تو نے ان کا حکم نہیں مانا. حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے, لیکن وہاں کے وہاں میں نہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. بھلائی کے کاموں میں ہے, برائی کے کاموں میں نہیں ہے. اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی بات بتا بھی دیں, وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا. یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیونکہ بابے تو اپنا اپنا کام ڈالیں گے, بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جوڑنا پڑے گا, اور کتابوں سے آپ جوڑیں گے تو بابوں کے شر سے خود بخود بچ جائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ, اور پھر یہ بات لاجیکل بھی ہے, یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنے والے ہیں, اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکیں تو پھر لا نہیں لینا چاہیے, بجائے ان کی عزت کرنے کے. عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا. عزت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جی قرآن پہ اور حدیث پہ چلتے ہیں, اور جو یہ کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے نا. تو یہ جناب بڑا تلخ معاملہ ہے, لیکن میں نے اس کو اس لیے اس حوالے سے ایڈریس کیا تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے. یہ قیامت مضمر ہے اس جملے میں کہ اللہ پہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے, آگ میں تو ہمارے لیے بھی آسان ہے, اگر آپ پاس اختیار ہے تو آپ پھینک دیں گے.
یہ بیسیکلی اس نظریے کا رد ہے جو آج کل ایک ماڈرن ایج میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے کرسچنس کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا خدا جو ہے نا وہ عذاب کی ہمیشہ وعیدیں سناتا ہے اور ہمارا خدا تو آل لونگ ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنی مخلوق سے پیار کرے. تو اس میں تو ظاہر یہ آیت نہیں بیٹھتی کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. انسان کے لیے تو اختیار بھی دیا ہو دل پسیج جاتا ہے. ہم تو ایک بلی کو نہیں آگ میں پھینک سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آسان ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات نہیں ہیں. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اچھا تو اگلا سوال ہے کیا ابو جہل سے اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ ابو لہب سے جو اللہ کے دشمن ہے اس کے پیغمبر کے دشمن ہے؟ نہیں. یہ ماں سے زیادہ محبت اس کے لیے جو واقعی کردار ویسا اڈاپٹ کرے گا. اور اللہ کے کوئی جذبات نہیں ہیں, یہ مخلوق کے جذبات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری ماں کو اختیار دیا جائے تو مجھے کبھی دوزخ میں نہ پھینکے, تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ اس لیے کہ اللہ ماں نہیں ہے, اللہ بوڑھی نانی اماں نہیں ہے, اللہ کے ویسے جذبات نہیں کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے. انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ کمزوریاں نہیں جڑی ہوئی, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کسی کو جہنم میں پھینکنا, بہت آسان ہے. اللہم اجرنا من النار. یہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں پہ گزاریں. ہاں کوئی گزاریں گے اللہ گزارنے دے گا, لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی ہوگی. تو یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا, قیامت مزبر ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں. اور پھر میں نے ان کرسچنس کو ایک علمی پھکی بھی دی تھی, اگر میں تمہاری لاجک مان لوں گاڈ از آل لونگ, تو یہ بتاؤ کیا تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم اپنے دشمن کی بیوی کو موت دے دو جس کے 4 5 6 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, تمہارا دل پسیجے گا نہیں کہ اپنے دشمن کی بیوی کو قتل کرو اپنے اس دشمن کی دشمنی میں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ ظالم سے ظالم شخص بھی ایک بار ضرور سوچے گا. تو اگر خدا آل لونگ ہے ان معنوں میں, تو اللہ تو روزانہ ہزاروں ایسے عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے جذبات سے مغلوب کیوں نہیں ہو جاتا؟ ان کو چھوڑ دینا. اللہ کو نہیں پتا ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا کریں گی, ان کی باقی کی زندگی کیسے گزرے گی. تو اللہ جذبات سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے. یہ دنیا آزمائش کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے, کسی کو دے کے آزمائے گا, کسی سے لے کر آزمائے گا. اور پھر دیکھیں یہ آزمائش اتنی بڑی رکھی ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بڑی بڑی آزمائش ہیں. حسین ابن علی جیسی آزمائش امت میں سے کسی پہ آئی ہے کیا؟ اگر دین پر چلنا, نیک زندگی گزارنا آزمائشوں کو ٹال دیتا تو ان سے ٹال جاتی. لہٰذا ہمارے یہ جو وائزین بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ نماز شروع کر دیں, آپ نیکی کے راستے پہ آ جائیں, تو انشاءاللہ بٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے سونا ہو جائے گی. سر اس طرح کوئی نہیں ہوئے گی, وہ جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملنا ہے. ہاں آخرت کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو آخرت ہے نا وہ آپ کی مرضی کی ہوگی, اگر آپ نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری. دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ دنیا تو ان لوگوں کو نہیں ملی جو ہم سے بہت اچھے تھے. تو آپ کیوں ایسی امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ویسی دنیا مل جائے گی؟ ہاں لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے. جو ہمارا مقدر ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے, لیکن آخرت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں. آپ کوشش کریں, پرائم منسٹر بن بھی سکتے ہیں. عمران خان صاحب کوشش کر کے چلیں, پہنچ ہی گئے نا, لیکن طاہر القادری صاحب نہیں بنے. کوشش انہوں نے ان سے زیادہ کی ہے. ہم میٹرک میں تھے اس وقت انہوں نے خواب بھی ایک بیان کیا تھا جو کوئی نہیں پورا ہوا, اب تو وہ سیاست بھی چھوڑ گئے, باقاعدہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوشش کرنے سے آپ کو وہ کچھ مل بھی جائے گا, نہیں بھی مل سکے. لیکن یہ آخرت جو ہے نا جی, یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوشش کرتے ہیں آخرت گارنٹیڈ ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں
یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں، یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس سے مراد آخرت کے وعدے ہیں جو تم سے کیے ہیں نا. جو اوبیڈینٹ رہے گا، پیغمبروں کے ماننے والوں کو، پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کو جنت، اور پیغمبروں کے نافرمانوں کو جہنم میں پھینکوں گا. یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی. لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو پھر آخرت اللہ کی مرضی کی. اور اللہ کی مرضی کی آخرت یہ ہے کہ اس کا یہ تقاضا ہے عدل کا کہ وہ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں پھینکے. اور یہ تقاضا حقوق العباد کے حوالے سے بھی اللہ پہ ہے. سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا ہے اور جس طریقے سے انہیں قتل کیا ہے، سیدنا یاسر اور سمیہ کو تو جنت میں جانے کا مزہ بھی تب ہی آئے گا جب وہ اسی لیول کا بدلہ ابو جہل سے قیامت والے دن لیں گے. تو مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی مجرمین کو سزا دینا ضروری ہے. یہ صرف اللہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو سزا دے سکتا ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو، یا بہت محتاط اندازہ لگا لیں تو چلیں 6 لاکھ، یہودی کہتے ہیں 60 لاکھ، باقی لوگ کہتے ہیں نہیں ایگزیجریٹ کے 6 لاکھ تھے. سر 6 لاکھ انسانوں کو بھی 100 فیکٹریاں بنا کے قتل کرنا، انوسنٹ لوگوں کو، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مذہبی ہیں. ہمارا ان سے علمی اختلاف یہودیوں سے اپنی جگہ. یہودیوں کو قتل اس لیے کیا گیا جس طرح آج جو کچھ ہمیں مسلمانوں کو وہاں پہ فیس کرنا پڑ رہا ہے نا کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، یہ اس ماڈرن معاشرے میں چل نہیں سکتے. یہودی بھی اس طرح بڑے مذہبی ہیں. ان کو اس وقت اس معاشرے کے لیے خطرہ سمجھا گیا. 100 فیکٹریاں بنائی گئی ان کو قتل کرنے کے لیے. ان کی عورتوں کو انٹر کرتے تھے، ایک طرف سے بال ان کے شیو آف کرتے تھے، ان بالوں سے نازیوں کے قالین بنتے تھے. دوسرے چیمبر میں جا کے انہیں بے ہوش کیا جاتا تھا گیس کے ذریعے. تیسرے چیمبر میں ان کو ڈالا جاتا تھا جہاں ان کا جسم پورا گل جاتا تھا، اور آخر میں ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا جو وہ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. انسانوں کو قتل کرنے کے لیے 60 لاکھ انسانوں کو، 6 ملین لوگوں کو قتل کرنے کے لیے فیکٹریاں بنائی گئی تھی. ظاہر اتنے بندوں کو مارنا، پھر اس کو ڈسپوز آف بھی تو کرنا ہے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی چڑھا سکتی ہے؟ سر اللہ کر سکتا ہے کہ 60 لاکھ دفعہ قیامت میں ہٹلر کو زندہ کرے اور 60 لاکھ دفعہ اسی تکلیف سے گزارے ایک ایک یہودی کے بدلے میں. تو آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بغیر دنیا کی زندگی کو سمجھنا مشکل ہے. اسلام کی ڈاکٹرن آخرت کے ساتھ جوڑی ہے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ جی اگر اللہ رزق دے رہا ہے تو تھوپیا میں لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری اس نے لگائی ہوئی ہے. کسی کو دے کے ازمایا، کسی سے لے کے ازمایا. ہاں اگر دنیا کی زندگی ہوتی صرف، آخرت نہ ہوتی، تو پھر واقعی تھوپیا والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یا پاکستان میں عدالتوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے واقعی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر آخرت کی زندگی ہے نا تو سر پھر یہ آزمائش دنیا کی عارضی ہے. آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابیاں مقدر ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ چلو ان کی صحبت ہے. ظاہر ہے آخرت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. ان 50,000 سال میں 40 سال کوئی پہلے جنت میں چلا جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور 40 سال تو مشکل سے شعور کی زندگی انسان کی ہوتی ہے، 15-20 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں. تو آخرت کے ساتھ اگر دنیا کو جوڑ کے سمجھیں گے نا پھر یہ پورا پرفیکٹ ڈاکٹرن ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے دی ہے. لیکن اگر آخرت کو آپ ہٹا دیں گے تو پھر آپ ہود بھائی والی باتیں ہی کریں گے اور رچرڈ ڈاکنز والی باتیں ہی کریں گے. تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے پھر اسلام کا ماڈل پرفیکٹ ہوتا ہے. صرف دنیا کی بات کریں گے تو وہ جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل لاجیکل ہیں، لیکن جب آخرت کی ڈاکٹرن سے جوڑیں گے تو بالکل فٹ ان یہی ماڈل بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.